الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سلامت رہیں. ملک معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے آج اس براہ راست نشریات کا آغاز ایک انٹرسٹنگ موضوع سے کرتے ہیں. ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر ایک کا مسئلہ ہے کہ
خاندانی نظام ایکچولی ہے کیا، یعنی یہ جو فیملی سسٹم کا جو تصور ہے وہ اسلام کیا دیتا ہے، اور جس فیملی سسٹم کو ہم کبھی جوائنٹ فیملی سسٹم کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں تو کیا وہ کسی حد تک صحیح ہے، یا انڈیویجول لائف سسٹم کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں تو کیا وہ کسی حد تک صحیح ہے، یا جس فیملی سسٹم کو ہم یوں کہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر مروج پاتے ہیں کیا وہ کسی حد تک صحیح ہے۔ خاندان ایکچولی ذہن میں رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ انسان کی جو عظمت اور طاقت ہے نا، بنیادی طور پہ اس میں اضافے کا موجب ہوا کرتا ہے خاندان۔ خاندان بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں بنتا ہے میاں بیوی کے رشتے سے، یعنی وہ اس کا نیوکلیس ہوا کرتے ہیں۔ اسلام میں جہاں عبادات کی بات کی گئی، معاملات کی بات کی گئی، حسن معاشرت کی بات کی گئی، باہمی رویوں کی بات کی گئی، حسن سلوک کی بات کی گئی، مکارم اخلاق کی بات کی گئی، یعنی اس کو بنیادی اہمیت دی گئی، وہیں اسلام کے عطا کردہ خاندانی اقدار کو کلیدی اور بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام خاندان کا وسیع ترین تصور پیش کرتا ہے، اور ایک مسلم خاندان میں صرف میاں بیوی اور بچے ہی شامل نہیں ہوتے بلکہ اس میں دادا دادی بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں نانا نانی بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں چچا چچی بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں پھپھیاں بھی شامل ہوتی ہیں، اس میں ماموں بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں خالائیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ غرض آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے چلے جائیے تو اسلام نے ایک بہت بڑا وسیع تصور خاندان کا پیش کیا ہے۔ اسلام ایک ایسے خاندان کا تصور پیش کرتا ہے جو حقوق و فرائض اور خلوص و محبت، ایثار و قربانی کے اعلیٰ ترین قلبی احساسات اور جذبات کی مضبوط ڈوریوں کے ساتھ بندھا ہوا ہو۔ اس کی نیٹنگ انتہائی یوں کہہ لیجئے کہ ایموشنل تعلقات کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ہوئی ہوئی ہو۔ اسلام کے نزدیک معاشرے جو ہیں ناظرین، اس کا جو بنیادی ادارہ ہے وہ خاندان ہی بنتا ہے، جس کی بہتری، بھلائی، ابتری اور بربادی پر معاشرے کی حالت کا انحصار ہوا کرتا ہے۔ اسلام نے خاندان کی طرف خصوصی توجہ بھی دی ہے تاکہ اس ادارے کو مضبوط بنایا جائے اور ایک مضبوط صالح اور فلاحی معاشرے کا قیام وجود میں آئے، جو انفرادی اور اجتماعی حقوق و فرائض کے تحفظ کی ضمانت بھی فراہم کرے اور ساتھ ساتھ جو ہے زندگی کو ایک انتہائی سہل انداز سے بھی رواں دواں بھی رکھے۔ اسلام خاندان کی بنیادی جو ہے ناظرین یوں سمجھ لیجیے کہ پاکیزگی کی اور مستحکم رکھنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام ہماری زندگی کو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد اور دعوت و تبلیغ تک محدود نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اس راستے پر بھی گامزن کرتا ہے کہ جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کے سب سے عظیم محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی مبارک زندگی ساری کی ساری انسانیت کے لیے بہترین ترین نمونہ ہے، انہوں نے صرف نماز و روزے کی تلقین نہیں فرمائی بلکہ شخصی، خانگی، خاندانی اور انسانی حقوق کے متعلق سب سے بڑھ کر آپ نے پیغام دیا۔ سب سے زیادہ آپ ہی کے پیغامات ملتے ہیں اور آپ ہی نے بتایا بنیادی طور پہ کہ اصل میں خاندانی نظام ہوتا کیا ہے۔ اسلام نے جہاں ناظرین ایک جامع تصور ہمیں پیش کیا ہے، اس میں ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ خاندانوں کی نیٹنگ بنیادی طور پہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ دیکھیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو مختلف حجرے نظر آتے ہیں امہات المومنین کے، اور آپ یہ دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر رشتے کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ مینیج کیا ہے، اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ مینیج کیا ہے جس کی مثالوں میں کہیں نہیں ملتی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے جو خاندان کی اکائی تھی اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اس میں بھی ایک بہت بڑا کردار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا ذاتی طور پہ، کیونکہ ہم نے وہ فلسفیز جو ہماری کبھی تھی نہیں، وہ نظریہ جو کبھی ہمارا تھا ہی نہیں، وہ کہہ لیجئے کہ اپنا آئیڈیالوجیز جو کبھی ہماری تھی نہیں، ہم نے ان تمام آئیڈیالوجیز کو اپنے معاشرے کے اندر انڈکٹ کر دیا۔ یعنی کہیں ہمیں انتہا یہ نظر آئی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے نام پہ ہم نے جو ہے پردے کی بے خنی کی، ہم نے جو وہ ایک ڈیکورم تھا ادب کا، آداب کا، یا ایک دوسرے کی عزت و توقیر کا، یا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، ہم نے اس کو ختم کر کے رکھ دیا۔ تو کہیں ایسا ہوا کہ ہمارا جو نیوکلس تھا، یعنی جو فیملی سسٹم تھا، اس کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یعنی نوجوانوں کی جو اکثریت ہے ان کو بنیادی طور پہ آج یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ فیملی سسٹم ہوتا کیا ہے، اور فیملی سسٹم میں ہمیں رہنا کس انداز سے ہے، فیملی سسٹم ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے۔ یعنی امیجیٹ فیملی جس کا آغاز ظاہر میاں بیوی سے ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی اولادیں ہیں، ان کے والدین موجود ہیں، یہ آپ کی امیجیٹ فیملی ہے۔ لیکن جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اس کے ساتھ آپ نے کیسے تعلق رکھنا ہے؟ یعنی آپ کو یاد ہوگا، یہاں پہ نظامی صاحب تشریف فرمائے، ہمارے بزرگ ہیں، ایک زمانہ تھا اور ہم نے ظاہر وہ دور دیکھا ہے، ہم نے وہ دور دیکھا ہے کہ دادا دادی کا لمس جو ہے وہ سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ نانا نانی کا لمس سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ ایک زمانہ تھا، یہ میں آگے کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ چچا کو جو ہے باپ کی حیثیت دی جاتی تھی، ایک زمانہ یہ تھا تایا کو باپ کی حیثیت دی جاتی تھی، ایک زمانہ یہ تھا
کہ صبح جو ہے جب آپ اٹھتے تھے تو آپ کے کان میں اذان سے پہلے آپ کے دادا کی آواز آ جاتی تھی کہ آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ جب آپ نماز ادا کر کے آتے تھے تو گھر کے اندر دادی کی آواز تلاوت کی صورت میں گونج رہی ہوتی تھی. یعنی ایک غیر محسوس قسم کی تربیت آپ کے خاندان میں ہو رہی ہوتی تھی. آپ کے بڑے آپ کے سر کے اوپر موجود تھے, وہ کراس چیک کرتے رہتے تھے, آپ کی ایک ایک ادا پہ غور کرتے رہتے تھے. مغرب میں اگر آپ تاخیر کریں گھر میں داخل ہونے میں تو دادی مچل جاتی تھی کہ میری اولادیں کدھر ہیں. فوراً جو ہے سوال ہوتا تھا کہ بچے کدھر رہ گئے, اور بچوں کو جو ہے مغرب کے وقت جو ہے سمیٹ لیا کرتے تھے. تو یہ ہمارا کلچر تھا. میں اس وقت کلچر کی بات کر رہا ہوں, ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے غلط ملت ہو گئی ہیں, اس کو بڑا درست کرنے کی ضرورت ہے الگ الگ. تو یہ ہمارا کلچر تھا, یہ ہماری نارمز تھیں, یہ ہماری تہذیب تھی, یہ ہمارا تمدن تھا کہ گھر کے باہر جو تختی لگی ہوتی تھی وہ برسوں پرانی بوسیدہ ایک تختی ہوتی تھی جس کے اوپر بڑے میاں کا جو ہے نام لکھا ہوتا تھا, اور وہ بتاتا تھا کہ بنیادی طور پہ یہ جو بڑے میاں ہیں ان کی سربراہی کے اندر یہ پورا کنبہ قبیلہ چل رہا ہے. جن کی ایک نگاہ اٹھتی تھی تو بچے سہم کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یعنی بچے اپنی چال ڈھال, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنا چلنا پھرنا, اپنا کھانا پینا, اپنا سب کچھ جو ہے وہ بڑے میاں کی نگاہوں سے جو ہے مربوط رکھا کرتے تھے کہ ذرا نگاہوں میں جنبش آتی تھی تو ٹانگیں جو ہیں وہ کانپے ٹانگنے والی بات ہے نا, تو یہاں ٹانگیں کانپ جایا کرتی تھی بچوں کی کہ کہیں ہمارے دادا جو ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو یہ ہماری نارمز تھی, یہ ہمارا کلچر تھا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ناظرین, اس میں ایک اور بات, وہ جو ایک چھت اور ایک ہنڈیا کا تصور ہے, گو کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا, میری اپنی سوچ یہ, بابی ظاہر اسکالر سے بات کریں گے کہ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا. ہاں اگر سرٹن باؤنڈریز کے ساتھ آپ دیکھیں تو وہ پھر اس پہ ظاہر بحث ہو سکتی ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے, اس کی کوئی جگہ نکل سکتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے ایک زمانہ دیکھا, ایک ہنڈیا ہوتی تھی, ایک چھت ہوتی تھی, اور سارے بھائی جو ہیں وہ مطلب یوں کہیے کہ جو وہ اپنا دادی کا انگنا ہوتا تھا, انگنا کہتے تھے نا, انگنا ہوتا تھا, اس انگنا کے اندر جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ بیٹھا کرتی تھیں, اور بیٹھ کے وہ سروتا ہوتا تھا ان کے پاس بیسیکلی پاندان جو ہے وہ پاندان ہوتا تھا. اس پاندان کے اندر جو ہے وہ دادی کا پان بھی ہوا کرتا تھا, اور اس کے اندر ان کی چھالیاں بھی ہوا کرتی تھی شہباز بھائی, اور اس کے اندر ان کا تمباکو بھی ہوا کرتا تھا, اور دادی سروتے سے جو ہے وہ چھالیاں کاٹتی رہتی تھی. بھائی ذرا کیمرہ دکھائیے نا, دادی سروتے سے جو ہے باقاعدہ چھالیاں کاٹتی رہتی تھی, اور اس کے بعد وہ اپنا پہلے پان بناتی تھی, وہ دادا کو پیش کرتی تھی, دادا بھی پان کھاتے تھے, دادی بھی پان کھاتی تھی, اور بچے انجوائے کر رہے ہوتے تھے ان کے انگنا کے اندر. تو یہ دور ہم نے دیکھا, یہ دور بھی ہم نے دیکھا صاحب کہ ایک ہی ہنڈیا میں جو ہے سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. لیکن آج جو ہے ہمارے گھر بڑے ہو گئے, دل چھوٹے ہو گئے. اس وقت گھر چھوٹے تھے, دل بہت بڑے تھے. آج اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں, یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, میں فلو کے اندر کچھ ذرا زیادہ ہی وقت لے گیا, لیکن ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بہت ہی قابل احترام شخصیت, بزرگ شخصیت, معروف علمی اور روحانی شخصیت, محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب. میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز اسکالر ہیں, محترم جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب موجود ہیں. میرے دائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں, ممتاز شناخواں ہیں, بہت خوبصورت پڑھتے ہیں, محترم جناب الحاج محمد شہباز قمر فریدی صاحب موجود ہیں. اور میرے دائیں جانب بھی موجود ہیں کچن میں آپ کی ہماری ہم سب کی بہت پسندیدہ محترمہ منیرہ کرن صاحبہ. اور میرے بائیں جانب جو شخصیت موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں, اور جیولن تھرو میں ان کا اپنا ایک مقام بن چکا ہے. انہوں نے پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا میں کی اور کئی مرتبہ کی, کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا, ریکارڈ قائم کیا, 90.18 میٹرز کا ورلڈ لیول تھرو آپ نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایشین چیمپئن شپ میں آپ نے بڑے کارنامے نمایاں انجام دیے, اور ورلڈ اسلامک گیمز میں آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا, اور آپ نے ریکارڈ قائم کیا ٹرکی میں. آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب ارشد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید, اور تمام لوگوں کو السلام علیکم. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے سے لوٹیں گے تو پھر انشاءاللہ سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے اور آغاز کریں گے گفتگو کا. ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت, ملک کے معروف نعت گو شاعر جناب سید اعجاز حسین عاجز صاحب بھی تشریف فرمائیں. آپ کو خوش آمدید جی, السلام علیکم. اور آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں, کیونکہ اب آپ دیکھنا چاہیں گے کہ منیرہ صاحبہ کچن کے محاذ پہ کہاں تک پہنچیں. جی آج میں کچن کے جو ریسیپیز ہیں وہ بتانا پسند کروں گی. محاذ بھی کہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہی محاذ ہی ہے اس کا جس کو میں نے ابھی آج سر کر. اور ویسے میں ایک بات بتاؤں,
یہ عورتوں کا آفرین ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو. آپ لوگوں کو آفرین ہے. مطلب آپ سحری میں بھی اور افطار میں بھی جس انداز سے خدمت کرتی ہیں اپنے کنبے کی, اپنے قبیلے کی, اپنے مردوں کی, آپ یقین مانیے عورت ہی کا یہ کام ہے, یہ کام مرد کا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو سلام ہے جی. واہ, تھینک یو. بس رو مت دیجیے گا, میرے زیادہ جذباتی مت ہو جائے گا. نہیں, میں پہلے تو آپ نے ویسے جذباتی کر دیے, پورا بچپن یاد کرا دیا, اور اب آپ نے بات ایسی کر دی تو اب کہہ رہے جذباتی بھی نہ, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اچھا جنید بھائی, جو آج کی ریسپی بڑی اتھینٹک ہے, بڑی کوئک ہے, کیونکہ توا چکن سب کو بہت پسند ہوتا ہے, تو میں اس کی بڑی اتھینٹک ریسپی بتاؤں گی. اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے. آپ نے اس کے لیے چکن لے لیا ود بون, اس کے ایسے اپنے کٹس کرا لینے. اس میں ہم سالٹ ایڈ کریں گے, اور اس میں جو ہم نے مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے لہسن کا پانی. اس میں ہمیں پانی ہی میں بنانا ہے, یہی اس کا مین اس کا انگریڈینٹ, جس سے اس کی خوشبو اور اروما بنتا ہے. ساتھ اس کی جو اسپائسی ہے وہ ہے بھنے ہوا زیرہ, جس کو میں نے بلینڈ کر لیا, وہ اس میں ایڈ ہوگا. تمام کے تمام جو اسپائسیز ہیں اس میں, جس میں کرش چلی ہے, ہلدی ہے, زیرہ ہے, سوکھا دھنیا, چاٹ مسالہ, نمک, مرچ, اور یہ ہے ہماری کشمیری مرچ. یہ تمام اسپائسیز دہی میں ڈالوں گی, بلینڈ کروں گی, اس میں ایڈ کریں گے. اس کو ہلکا سا ہم پہلے فرائی کریں گے توے کے اوپر کلر دینے کے لیے, پھر اس کو ہم اسٹیم کر دیں گے. اس کے 2-3 طریقے ہیں, جسٹ اس کو آپ نے کرنا ہے. اور یہ بڑی کوئک سی ریسپی ہے, جو آپ بازار سے اتنی مہنگا جا کے کھاتے ہیں, آپ اس کو گھر میں بنائیں. اور اس کا ایک اور ٹپ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو ایز اے کاروبار کے طور پہ کہ ہم اس کو کیسے کریں, تو 1 کلو کا چکن لیں, اس کے 4 پیس کریں, اور کچھ 4 آپ کے بہت اچھے پیس بنیں گے. چکن ٹکا کہلاتا ہے یہ جی, چکن ٹکا, توا پیس بیسیکلی اس کو پورا اس کا بننے کا. اس کا نام کیا رکھا آپ نے؟ توا چکن. توا چکن. ویسے سوری ٹو سے کہنا نہیں چاہیے مجھے, لیکن چونکہ ظاہر ہے اب تو عام بات ہے یہ. اچھا ہے آپ نے توا چکن نام رکھا ہے, ورنہ اب تو یہ چرسی تکہ اور پتہ نہیں کون سے تکے, مطلب مجھے تو حیرت ہوتی ہے تہذیب ہماری آ کے جو ہے کہاں دفن ہو گئی ہے. نہیں بیسیکلی یہ اور مطلب گھر میں جو ہے شوق سے کہا جاتا ہے آپ اپنے والدین کو ہمیں چرسی تکہ کھلا کر لے کے آئے. نہیں, ہم اس کو گھر میں بنائیں تو بہت اچھا بنتا ہے. ہمیں بازار جانے کی ضرورت کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی جو گارنش جو بیسیکلی بنے گی وہ ہے گرین چلی, ساتھ میں یہ ٹماٹر, ساتھ میں پیاز, سب چیزیں آپ کے مطلب آپ اس کو گارنش کریں, اس کو بنائیں. اچھا, جو سیکنڈ ریسپی ہے وہ ہے کیک ٹرائفل. اس کے لیے میں نے کسٹرڈ بنا لی ہے, وہ بھی گرم ہے, ساتھ میں وپ کریم ہے, ساتھ میں کیک ہے, کوئی سا فروٹس بھی آپ ڈال سکتے ہیں. ان سب کو مکس کروں گی, اس کو ٹھنڈا کر کے اس کو میں اس کی فلنگ کروں گی. اگر آپ کیک نہیں ہے تو آپ اس میں رس بھی ڈال سکتے ہیں, رس نہیں ہے تو آپ اس میں بسکٹس بھی ڈال سکتے ہیں. یہ آلٹرنیٹ ہے, آپ فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں. آپ اس کی کر کے یہ نہیں, تینوں چیزیں آپ سوئیاں لے کے اس کو ہلکا سا سوک کر کے اس کو بھون لیں, اور اس کی بھی بیس بنا سکتے ہیں, اور آپ اس کو کر سکتے ہیں. ویریشنز ہیں, آپ کسی بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں. اور جو تھرڈ ہے ہماری جو ڈرنک ہے وہ ہے, آج میں بنا رہی اسٹرابری اسموودی, جس میں ہوگی یوگرٹ, کوکونٹ ملک, ساتھ میں اسٹرابریز, ساتھ میں بناناز, اور گارنش کے لیے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو میں اس کی کروں گی. تو یہ آج کی 3 ریسیپی. چلیں لگی رہیں آپ جی اپنی جاب پہ, اور دیکھیں آپ کا مشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اچھا جی نظامی صاحب, آغاز کرتے ہیں. آغاز سب سے پہلے میرا خیال ہے اسلام کے نزدیک جو خاندان کا تصور ہے, یہاں سے آغاز کیجیے. سب سے پہلے تو مجھے بہت آپ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. آپ نے آج جو اپنی تعارفی گفتگو کی ہے اس میں کچھ دینی نکات بھی ہیں, اور اس میں ثقافتی, سماجی اور تہذیبی باتیں بھی ہیں. اور سچ یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جب تک اس میں یہ سارے رنگ نہ آئیں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی روشنی میں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے, اور سچ بھی یہ ہے کہ انسانیت یا سماج کی خشت اول ہے خاندان, گھرانہ. دوسرے لفظوں میں سماج کا سنگ بنیاد ہے. واہ, ویری گڈ. کیا اور اسی پر ہی عمارت کھڑی ہوگی کسی بھی معاشرے کی, قوم کی, ملک کی اور ملت کی. واہ. اور ان گھروں سے یہ نرسریاں ہیں, جس طرح کی تخلیقات سامنے آئیں گی, جو مال نکل کر باہر آئے گا, اس سے متعین ہوگا کہ یہ ادارے اپنا فرائض بہتر طور پر انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات کہی ہے آپ نے. چنانچہ اگر ہم آج اپنے سماج اور اپنے معاشرتی رویوں پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں تو لا محالہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے خاندان کی اکائیاں درست نہیں ہیں. اور وہ جو پروڈکٹ مارکیٹ میں نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ کے وہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اندازہ ہو رہا ہے کہ خاندان صحیح کام نہیں کر رہا. پھل کو دیکھ کے درخت کا اندازہ ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ. تو اسلام میں جو تصور خاندان ہے وہ بنیادی طور پر میاں بیوی کا تعلق ہے, جو سراپا رحمت اور محبت ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں, اور اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ یہ محض لباس کے کیا کیا معانی ہیں. اچھا, اس میں ذرا مجھے موقع دیجئے کیونکہ وقت تھوڑا سا سمٹا ہوا ہے, کھول کے انشاءاللہ پھر آگے بات کرتے ہیں. جی بغدادی صاحب آغاز کیجئے, آپ کے خیال میں تصور خاندان اسلام میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح فرد خاندان کی بنیادی اکائی ہے, اس طرح خاندان بیسیکلی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے. ٹھیک ہے. تو جتنی یہ اکائی مضبوط ہوگی اتنا ہی معاشرے کی تشکیل اچھی بنیادوں پر ہوگی. ٹھیک ہے.
اسلام نے جو معاشرے کا تصور دیا ہے اس میں حقوق و فرائض، خلوص و محبت اور اثار و قربانی کے اعلیٰ قلبی جذبات اور حبی جذبات کی ڈوریوں میں یہ بندھا ہوا ہوتا ہے. گویا کہ یعنی جو اسلامی تصور دیا جاتا ہے خاندان کا، تو اس میں ایک ان سین چینز ہوتے ہیں، ایک ایسے ان سین چینز ہیں جس میں سارے لوگ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اس میں جس طرح آپ نے گفتگو کی کہ یہ بیسیکلی کمبینیشن ہے کہ ایک تو وہ فیملی ہے آپ کی کہ جو بنیادی اکائی ہے جس میں 2 میاں بیوی ہیں اور ان کی اولاد ہے، اور ایک پھر ان کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ سارے ملتے ہیں تو خاندان مکمل ہوتا ہے. مجھے بتائیے نا، ویسے بتائیے کہ میاں بیوی ہو گئے، اس میں اولادیں ہو گئیں. جی اللہ رب العزت کا قرآن عظیم کے اندر ارشاد ہے اس کے اوپر، آپ نے فرمایا کہ واللہ خلق لکم من انفسکم ازواجا وخلق من ازواجکم بنین وحفدۃ، کہ اللہ رب العزت نے آپ میں سے کچھ عورتیں آپ کے لیے وہ ازواج کے طور پر پیدا کی، اور فرمایا کہ پھر ان ازواج میں سے بیٹے پیدا کیے، بیٹے بیٹیاں، اور ان میں سے پوتے پودیاں پیدا کیے. تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت سے ہی ہمیں یہاں پر سبق مل رہا ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں جو اس خاندان کے اندر شامل ہیں. یہ بیسیکلی قرآن کی آیت ہے جو دلیل ہے اس کے اوپر. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے طیب رزق دیا، اور اس کے بعد آگے فرمایا افا بالباطل یؤمنون، کہ آپ کو یہ خاندانی اکائی میں نے پرووائڈ کر دی ہے اور رزق حلال آپ کو مہیا کر دیا، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کر تو وہ مغربی جو باطل سسٹم ہے اس کو آپ اپنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو گویا کہ اسلام کے اندر خاندان کی یہ جو بنیادی اکائی ہے، اسی کے لیے فرمایا گیا کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ. یہ بھی خاندان ہے نا کہ سربراہ خاندان ایک ہوگا، اور فرمایا گیا کہ اس کی ذمہ داریاں ہیں، اور اب وہ ایک حکمران کی طرح، ذمہ دار کی طرح ہے، اور ہر ایک آپ میں سے ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. بالکل. اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ذرا مجھے موقع دیجیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ اس موضوع پہ خاندان کے ناظرین ذرا کھل کے بات ہونی چاہیے صاحب. اور یہ بہت کمال جملہ نظامی صاحب کا تھا. ہمیں پروڈکٹ دیکھ کے اندازہ ہوگا مارکیٹ میں کہ خاندان صحیح طور سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو طے ہوا کہ آپ کی فیملی نے تو بہت صحیح کام کیا ماشاءاللہ، آپ ارشد ندیم بن گئے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور کیسا محسوس کیا جب پاکستان کا نام روشن ہوا؟ ڈیٹیل بعد میں بات کریں گے، ابھی تو یہ بتائیے محسوس کیسا کیا؟ جی بالکل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اتنی عزت دی ہے، کیونکہ میری محنت بھی تھی، تو کہتے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جو پھل ہے ایک نہ ایک دن تو ضرور دیتا ہے. تو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں، اور اپنے والدین کا بلکہ پورے پاکستانی قوم کا، جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے، اور آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. اچھا، یہ جرنی تو آپ کی میں پوچھوں گا کہ کن کن مقابلوں میں گئے، کیا ہوا، لیکن ایک بات، کیا کبھی سوچا تھا کہ ارشد ندیم جو ہے وہ جیولن تھرو میں اتنا بڑا نام ہو جائے گا کہ پاکستان کو لیڈ کرے گا؟ آج بالکل کبھی سوچا تو نہیں تھا. جیسا کہ میں اپنا بس گلی محلوں میں بس کرکٹ کھیلتا تھا، تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ مقام دے گا. لیکن ہے کہ جیسے میں کرکٹ میں آیا اور گیم میں آیا تو شوق ہوا، تو آہستہ آہستہ پھر انسان کا ایک گول ہوتا ہے کہ میں نے ایک گول سیٹ کرنا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کا بتانا ہے کہ پاکستان کنٹری ہے. تو الحمدللہ اسی طرح شوق ہوا، اور آج جو اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں. کس ایج سے شروع کیا تھا آپ نے؟ میری ایج اس وقت تھی کوئی 16 سال. اچھا، 16 برس کی عمر میں آپ نے شروع کر دیا؟ جی، میں نے یہ جو ہے ایتھلیٹک کی گیم سٹارٹ کی تھی. اوکے. اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس پہ توجہ دی؟ جی بالکل. جیسے کہ میں ایسے رہے کہ مطلب ٹھیک ہے تھوڑا توجہ، تھوڑا کام دوسری چیزوں. دراصل 16 سال کی ایج میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا تھوڑا سا بچکانا ذہن بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں نے کرکٹ بھی کھیلنی، ساتھ کبڈی بھی کھیلنی. تقریباً میں کافی الحمدللہ جو نا گیمز میں نے اسپورٹس میں آپ کی جو انٹرسٹ زیادہ. جی ٹھیک ہے. تو پھر جب 18 سال کی ایج میں آیا تو پھر میں نے جو ہے نا ایک پراپر جو ہے ذہن سیٹ کیا کہ نہیں، میں نے ایتھلیٹک جو ہے نا وہ گیم سٹارٹ کرنی ہے. اچھا، ایک ایسا مطلب نیزہ پھینکنے کا جو کھیل ہے، ایک ایسا کھیل ہے جو نارملی ظاہر ہے ہمارے یہاں کھیلا نہیں جاتا. مطلب ایک ایسے ٹریک کو آپ نے اپنایا جس میں رسک بھی یہ تھا کہ پوری لائف جو ہے اسٹیک پہ. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ ایک پیشن کو آپ کا ہوتا ہے، اب یا تو آپ نکل گئے یا پھر رہ گئے. مطلب اس کی ایکسیپٹنس جو ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی معاشرے کے اندر نہیں ہے، اس گیم کو کوئی جانتا ہی نہیں اس انداز سے. آپ نے وہ چوز کیا اور پھر اس میں نام بنایا. وہ جرنی کیا تھی اس پہ بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ اس وقت ظاہر ہے ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے موجود ہیں. آپ کے گھر کے اندر آپ کے بوڑھے بڑے بھی موجود ہوں گے، آپ کے والدین بھی موجود ہوں گے، آپ خود بھی موجود ہوں گے. آئیے ذرا ذہن کو کھول کے خاندان کو سمجھتے ہیں. خاندان ہے کیا، اور خاندان کی اچھائیاں کیا ہیں، اور خاندان میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں کس وجہ سے ہوتی ہیں. وقفے کے بعد بات کریں گے.
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں آج خاندانی نظام پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور ابھی گفتگو کا تو ظاہر آغاز ہوگا باقاعدہ, اور آپ کو بتلائیں گے کہ آئیڈیل خاندانی نظام کیا ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر آئیڈیلی میں آئیڈیل خاندانی نظام کی بات کروں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی آئیڈیل ہو نہیں سکتا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی تو سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہ کا آج دن ہے. ظاہر ہے ان سے زیادہ آئیڈیل کون ہوگا, وہ ہماری ماں ہیں. تو آئیے ذرا ان کی بارگاہ میں سید صاحب کلام پیش فرمائیں. ہے نام زینب, لقب ہے صفیہ, آہا سبحان سعید سیرت ہیں امی صفیہ, اللہ, ہے جن کا باطن نہایت اجلا, وہ پاک طینت ہیں امی صفیہ. اللہ, نبی ہیں والد رسول چچا, ہے خاتم المرسلین شوہر. اللہ, نبی ہیں والد رسول چچا, ہے خاتم المرسلین شوہر. خدا نے بخشی ہے جن کو عمدہ سے عمدہ نسبت ہے امی صفیہ. آہا سبحان سبحان. قبول اسلام سے بھی پہلے وقاری مصحف خدا تھیں. آہا, قبول اسلام سے بھی پہلے وقاری مصحف خدا تھیں. دلیل دیں اپنی بات کی جو بذریعہ آیت ہیں امی صفیہ. کیا اچھی بات ہے, واہ. جو چند لفظوں میں ان کی سیرت کے پہلوؤں کو بیان کیجئے تو ایسے کہیے بھلی ہے جن کی ہر ایک عادت ہے امی صفیہ. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان. جنہیں ہو افسردگی تو سلطان مرسلاں ان کو دیں تسلی. وہ جن کی تسکین قلب سرکار کی بھی چاہت ہے امی صفیہ. اللہ, جو بانٹ دیں اپنے سارے زیور حضور کی باقی بیویوں میں. آہا آہا, جو بانٹ دیں اپنے سارے زیور حضور کی باقی بیویوں میں. رہیں جو آمادۂ قناعت بجائے ثروت ہیں امی صفیہ. آہا آہا, کیا کہنا, اور مکتا ہے کہ حسب مصفہ نسب مجلہ, واہ. حلیم لہجہ مزاج عاجز. کیا کہنا, واہ، سبحان کیا اللہ. کہنا. حسب مصفہ نسب مجلہ, حلیم لہجہ مزاج عاجز. وہ باحیا پاک باز مشفق سلیم فطرت ہیں امی صفیہ. کیا کہنے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب ماشاء اللہ, کیا کہنے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں, اور آج خاندانی نظام پہ بات کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے چونکہ ہمارے ساتھ ارشد ندیم صاحب موجود ہیں اور یہ جیولن تھرو کے حوالے سے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور کمال پرفارمنس آپ دیکھے ہے. اپنی جرنی کے بارے میں ذرا بتائیے, کیسے آغاز ہوا, اور خاص طور پہ یہ جو کامن ویلتھ گیمز کی ہم بات کرتے ہیں یا ایشین چیمپئن شپ کی بات کرتے ہیں, ورلڈ اسلامک گیمز کی بات کرتے ہیں, آپ نے ماشاءاللہ مطلب ریکارڈز قائم کر دیے. جی بالکل, الحمدللہ میرا جو گاج اسپورٹس کا ہوا تھا وہ 2012 سے سٹارٹ کیا میں نے اسکول لیول سے, اور اسی طرح الحمدللہ جیسے کہ تحصیل لیول پہ اور آگے ضلع پھر ڈویژن پھر پنجاب آ جاتا ہے, اسی طرح الحمدللہ میں نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا گیمز میں. تو میں نے پھر 2012 سے لے کر 15 تک جو ہے وہ میں نے جو پنجاب جو میں نے ون کیا, اس کے ساتھ ساتھ میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا. آل پنجاب میں نے الحمدللہ کرکٹ بھی کھیلی ہے. تو بس یہ گیم اس طرف اس لیے ہے کہ بڑے بھائی تھے, وہ کہتے تھے کہ یار آپ کی جو کرکٹ کی گیم ہے نا وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, اور اس میں آگے جانے کے چانس کم ہے, کیونکہ ہر جو پلیئرز ہے یا ہر جو انسان ہے پاکستان میں وہ کرکٹ کی طرف ہی جا رہا ہے. آپ کرکٹ بھی کھیلتے تھے؟ میں کرکٹ بھی الحمدللہ کھیلا ہوں. اوکے, آل پنجاب الحمدللہ میں کرکٹ بھی کھیلا ہوا ہوں. اوکے اوکے, مطلب آپ نے کرکٹ کو چوز نہ کیا, آپ نے جیولن تھرو کو چوز کیا. جی, ایتھلیٹکس کی گیم ہے, اس میں یہ جیولن تھرو آ جاتا ہے. تو پھر میں ایتھلیٹکس میں آیا. بڑے بھائی تھے میرے شاہد عظیم اور شاہد ندیم, انہوں نے مجھے اس گیم پہ لگایا. لیکن جبکہ اس کا جو کرکٹ ہے اس کا اپنا ایک گلیمر ہے, اس کا اپنا ایک گلیمر, اس کی اپنی ایک دنیا ہے, وہ زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے, وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. لیکن اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ تھے, تو اس لیے آگے آنا جو ہے نا وہ کافی مشکل ہو جاتا تھا. تو اس لیے پھر میں ایتھلیٹکس میں آیا, بھائی نے اس طرف ہمیں جو ہے لگایا. کوئی مزیدار واقعہ بتائیں, پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ جس پہ دل خوش ہو گیا, مزہ آ گیا.
جی بالکل، یہ اسپورٹس کی بات کر رہے ہیں. میں اسپورٹ ظاہر ہے آپ سے اسپورٹس کی بات ہوئی تو اسپورٹس کی ایسے ہے کہ جیسے میں نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ 2019 میں ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی تھی نیپال کٹمنڈو میں. تو الحمدللہ تب میں نے جو ہے پاکستان کی ہسٹری قائم کی تھی. میں نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا تھا اولمپکس کے لیے. ایتھلیٹکس میں اگر دیکھا جائے تو ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے جو ایتھلیٹکس میں ڈائریکٹ کوالیفائی میں نے کیا الحمدللہ. اچھا، یہ سارا اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے کیا؟ جی بالکل، اپنی مدد آپ ہی میں نے کیا. اس میں اگر دیکھا جائے تو ایتھلیٹک فیڈریشن جنرل کمسائی صاحب کا بڑا کردار ہے. وہ ابھی بھی الحمدللہ میرا ساتھ دے رہے ہیں. تو شکر اللہ کا کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. اور یہ نیزہ جو ہاتھ میں ہوتا ہے کتنا بھاری ہوتا ہے آپ کو؟ یہ جو نیزہ ہوتا ہے یہ 800 گرام کا ہوتا ہے، اس کا جو وزن ہے. اچھا، ٹوٹل؟ جی 800 گرام تو کچھ بھی نہیں ہے. جی بظاہر وہ لگتا ہے کہ وہ بڑا. جی بالکل، ایک بھاری سا نیزہ لے کے جو ہے مطلب اٹھا کے دوڑنا ہے آپ. بالکل ایسے، لیکن اس کا وزن تو اتنا نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ ٹیکنیک بڑی اہم ہے. ہاں جی. تو کبھی کوئی آپ کی انجری بھی ہوئی تھی میرا خیال ہے؟ ہاں جی بالکل. میں نے جب 2015 میں پھر الحمدللہ میں نے جب وابڈا جوائن کی تو وابڈا لیسکو میں آیا تو اس وقت جو ہے مجھے ایلبو کی تھوڑی سی انجری بھی تھی، کیونکہ 2012 سے 15 تک رشید احمد ساقی صاحب تھے، انہوں نے مجھے ٹریننگ دی کیونکہ ان کو اتنا پتہ نہیں تھا یہ انجری کے بارے میں، مثلا اس کو کیسے کور کرتے ہیں. جو اپنے طور پہ جتنا کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. پھر آگے فیاض حسین بخاری صاحب ملے، انہوں نے پھر تھوڑا سا ورک کیا انجری پہ بھی اور ٹریننگ پہ بھی. تو الحمدللہ میں نے 2015 سے ابھی 2023 چل رہا ہے، تو الحمدللہ میں پاکستان کا جو ہے چیمپئن ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ساری آپ کے لیے نیک تمنا ہے اور بڑی مزید آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب آئیے ذرا. جی. خاندان کیوں ضروری ہے؟ کیا وجہ ہے خاندان پہ اتنا انسسٹ کرتے ہیں؟ اور خاص طور پہ جب مطلب چونکہ میرے اندر بھی کسی بوڑھے کی روح کہیں نہ کہیں موجود ہے، تو جب بھی میں یہ نارمس کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے چونکہ اگر آپ پیورلی اسلامک پرسپیکٹیو میں بات کریں تو ظاہر ہے وہاں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کا تصور نہیں ہے، لیکن خاندانی نظام جو ہے اس کی بنیاد رکھی اسلام نے. اور جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ایک سرٹن باؤنڈریز کے ساتھ ظاہر ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں صاحب ہم اپنے کلچر سے، اپنی نارمس سے، اپنی تہذیب سے بہت دور ہو گئے. وہ جو رچاؤ تھا خاندان کا اس سے بہت دور ہو گئے. ایک تو یہ بھی بتائیں، اور خاندان کیوں ضروری ہے یہ بھی بتائیے. جی، خاندان تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر خاندان میں اپنائیت کا تصور نہیں ہے تو بقائے نسل انسانی خطرے میں پڑ سکتی ہے. ایک فرد کو یہ احساس ہو کہ یہ میری بیوی ہے اور بیوی کو یہ احساس ہو کہ یہ میرا شوہر ہے، اور پھر ان سے جو قانونی، آئینی اور شرعی اور اخلاقی اولاد پیدا ہو، ان کو یہ احساس ہو کہ یہ ہماری اولاد ہے، تو ان میں ایک جذبہ رحمت پیدا ہوگا جو ان کی تعلیم اور تربیت اور نشو و نما میں کام دے گا اور ایک مضبوط اکائی کے طور پر وہ رہے گا. اگر خاندان کا یہ تصور نہ ہو تو پھر تو بچے معلوم نہیں کس کے ہیں. اور یہ مغرب میں ہو رہا ہے، یہ مغرب میں ہو رہا ہے، 80% کے قریب بالکل ایسا ہی ہے. خاندانی نظام ہی نہیں ہے. کوئی خاندانی نظام نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے، دیکھیے جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو اسلام نازل ہوا عرب ثقافت میں. بالکل ٹھیک ہے. اس ثقافت کی تمام چیزیں ثقافت اسلامی ہیں، بالکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برقرار رکھی. اور لوگ اسی بات کو کنفیوز کرتے ہیں. جی. اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی ہے جس کو بھی کنفیوز کرتے ہیں. مختلف علاقوں میں اپنا جو عرف ہے، جو رسم و رواج ہے، اگر وہ روح اسلام سے اور تعلیمات اسلام سے متصادم نہیں ہے اور اس کے منفی نتائج بہت نہیں نکلتے ہیں تو وہ بھی اسلامی ثقافت شمار ہو سکتی ہے. اسلام اس کو ٹیک اپ کر لیتا ہے، ٹیک اپ کر لیتا ہے. خذ ما صفا، جو چیز اچھی ہے وہ آپ حاصل کر لیجئے، دع ما قدر، اور جس میں کوئی آلودگی ہے، ناپسندیدگی، چھوڑ دیجئے. اور یہ اسلام کا آٹو کا نظام ہے، یہ آٹو پر نظام. بالکل ایسا ہی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں مکی زندگی میں ظاہر ہے ایک تصور ملتا ہے قبائلی جو ہوتا ہے نا جی پس منظر، اس میں تو بہت بڑی فیملی ایک ہوتی ہے، کیونکہ اس میں افرادی قوت پر ہی دار و مدار ہوتا ہے کسی خاندان کا. بالکل ٹھیک ہے. البتہ وہ بھی وہ تصور نہیں ہے کہ ایک کمرہ ہے اور ایک چھت ہے اور اس میں 25 لوگ رہ رہے ہیں. یعنی وہ ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے، تو ان کے قریب قریب گھر ہیں لیکن سارے انڈیپینڈنٹ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مکمل آزادانہ خود مختار اکائی، یہ تصور خاندان اسلامی ہے جس میں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو. بلکہ اگر قطع کلام کی معذرت، جناب ابو طالب علیہ السلام، ظاہر ہے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہوا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے، تو کچھ عرصے آپ جناب ابو طالب علیہ السلام کے رک کے پھر آپ الگ گھر کے اندر جو شفٹ ہوئے. بالکل. جو ہی آپ خود کفیل ہو جائیں گے، اس قابل ہو جائیں گے، تو اسلام کی ترجیح ہے کہ میاں بیوی کو ایک الگ یونٹ، ایک الگ اکائی قائم کرنی. درست. اور اس کے نتیجے میں
وہ تمام فوز و فلاح جو مطلوب اسلام ہے اس تک ہم پہنچ سکیں گے۔ اب ہمارا المیہ یہ ہو جاتا ہے، سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں بطور شوہر یا بطور بیوی، انہیں کتنی اویئرنیس ہے؟ بالکل صحیح۔ انہوں نے حقوق زوجین کتنا پڑھ رکھے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب ہم تو بات کرنے سے بھی گھبراتے اور شرماتے ہیں۔ ماں باپ نے اپنے ان بچوں سے، وہ جو مرد ہیں، لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، یہ پوچھ رکھا ہے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے شادی کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے شادی کے تقاضے کیا ہیں؟ اچھی بات آپ کر رہے ہیں، کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں۔ اور اگر اس سب کچھ کے بغیر ہی ہم ایک جگہ داخل ہو رہے ہیں تو پھر ہم سے کہاں توقع کر سکتے سر ہیں؟ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ ہمارے یہاں مینیو لسٹ جو ہے وہ اپنا، شہباز قمر فریدی صاحب آپ کی توجہ نہیں ہے، بڑی کمال بات ہو رہی ہے، رکھ دیں اس وقت موبائل کو آپ، بہت کمال بات ہو رہی ہے۔ یعنی وہ مینیو لسٹ جو ہے پہلے ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے کہ آئٹمس کتنے ہوں گے، برائڈل جو ہے وہ اپنا اس کا جو زیور ہے، مطلب برائڈ کا جو ہے کہاں سے بنے گا، یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک چیز کے مہمان کون آئے گا، بچوں کی تربیت نہیں ہوتی کہ جس جگہ جس گھر کے تم نیوکلیس بننے جا رہے ہو وہ تقاضے کیا ہیں، تمہارے حقوق و فرائض کیا ہیں، وہ تربیت کوئی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو اسلامی ثقافت اور عرب ثقافت کی بات کرتے ہیں، عرب ثقافت میں تو کوئی جہیز کا تصور نہیں ہے، اس میں تو جو دولہا ہے ساری ذمہ داری اس کی ہے یا اس کے خاندان کی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو وہ ہندوؤں کا جو ایک ثقافتی چلا آ رہا ہے جناب، اس میں جناب جہیز ہے اور پوری جاتی ہیں، بالکل جس طرح آپ فرما رہے، ایک پوری فہرستیں جاتی ہیں، اور کتنی ہی شادیاں نہیں ہو سکتی کہ ان کے والدین وہ جہیز نہیں دے سکتے اور وہ فرمائشیں پوری نہیں کر سکتے۔ ایسی صورتحال میں ایک ہیلدی یونٹ آف فیملی کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک تو دیکھیں ایک پہلو یہ آ گیا۔ اچھا اب اس کا ایک اور پہلو پہ بات کرتے ہیں، میں ذرا بغدادی صاحب کی طرف آپ کی اجازت سے چلتا ہوں کہ جیسے یہ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملیز کا تصور ہے نا، جسے آپ HUD کہتے ہیں، اچھا یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، مے بی آئی ایم رانگ، میری تصحیح کیجیے گا، مطلب میں نے جہاں تک پڑھا سمجھا، یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا کلچر ہمارے یہاں خاص طور پہ ہماری فیملیز میں نظر آتا ہے، یہ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملیز سے مطلب جو ہے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ ایکچولی وہ تصور پورا وہاں پر موجود تھا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ جی سرین غلط ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو انڈیویجول لائف سسٹم کی طرف رہنا چاہیے۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ کیا مطلب ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں پریویل کرتا ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ جی جنید صاحب، بیسیکلی جو دین اسلام ہے نا، اس کی اگر تمام خصوصیات کو ہم جمع کریں اور کسی ایک صفت کے اندر بیان کرنا چاہیں تو وہ صفت بنتی ہے اعتدال اور توازن۔ تو اعتدال اور توازن ہی انسان کی زندگی کے اندر حسن پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو خاندانی یہ نظام ہے، اس کے اندر بھی جب تک یہ اعتدال اور توازن قائم ہوگا تو وہ خاندان خوبصورت نظام کہلائے گا، اور اگر اس اعتدال اور توازن کو ہم چھوڑ دیں تو وہ پھر خوبصورتی اس کی ختم ہو جائے گی۔ اب آج کے دور میں جس طرح نظامی صاحب نے اس کا ایک اصول دے دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چھت کے نیچے شاید اس کو ہم اجتماعی خاندان یا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم سمجھتے ہیں، بنیادی طور پر عرب کے اندر بھی عرف میں جو انہوں نے بات کی، آج یہ رواج ہے، میں خود وہاں رہ کے آیا ہوں، ہم نے دیکھا کہ جب بچے کی شادی ہوتی ہے لڑکے کی تو شادی سے پہلے وہ اپنی رہائش کا الگ بندوبست کر لیتا ہے، لیکن اس کی الگ رہائش کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقعی فیملی سے کٹ چکا ہے اور اس کی خاندانی ختم ہو گئی۔ یہ ہے ٹیکنیکل اعتدال ہے، اور یہ ٹیکنیکل بات ہے۔ اس کو اور تھوڑا سا کھولے بات کو، اس کو اور تھوڑا سا کھولیں سوال کی صورت میں میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی امیجیٹ فیملی ہو گئی، میاں بیوی ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے، رائٹ، اور اسی طرح سے میاں بیوی ہیں ان کے مطلب والدین ہو گئے، یہ آپ کی امیجیٹ فیملی ہو گئی۔ یعنی اگر اب میں اپنے پرسپیکٹو میں بات کروں تو میری امیجیٹ فیملی میرے بچے اور میرے والدین ہیں، لیکن میرے بچے جو ہیں ان کی امیجیٹ فیملی میں ہوا، میری وائف ہوئی، ایسا ہی ہوا نا؟ اچھا اب بھائی بہن بھی اب ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں نا، پھر نانا نانی، پھپھا پھپھی، تایا تائی، واٹس ایور آپ پھیلاتے چلے جائیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک چھت کے نیچے سب اکوموڈیٹ کرتے تھے، وہ تھا جوائنٹ فیملی سسٹم، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ جو خاندانی نظام دیا ہے اسلام نے، یہ کیا دیا، اس پہ ذرا سمجھائیے۔ اس میں عرض کرتا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر کچھ قباحتیں تھیں۔ قباحتیں یہ تھیں کہ جب ایسا جوائنٹ سسٹم آتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں حیا کا پہلو ختم ہو جاتا ہے، پردہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کہ رشتوں کا لحاظ نہیں رہتا۔ ویری گڈ۔ آج اگر آپ آئیں نا ہماری سوسائٹی کے اندر، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں یا نہ کریں، لوگوں نے محرمات کے ساتھ اپنے رشتے قائم کیے ہوئے ہیں ناجائز، بالکل صحیح۔ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر آج پریکٹیکلی موجود ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر یہ چیز اور آسان ہو جاتی ہے، یعنی جب پردہ بریچ ہوگا تو ظاہر ہے پھر وہ نگاہیں بھی ملیں گی تو معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اس لیے جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک ہم وہ اعتدال اور توازن کا سسٹم قائم نہیں رکھیں کہ لوگوں کی اپنی پرائیویسی قائم رہے، پرائیویسی مسٹ ہے کسی بھی فیملی کے اندر، اگر پرائیویسی قائم نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیملی سسٹم جوائنٹ فیملی سسٹم کے اور کیا کیا نقصانات ہیں؟ اس میں پھر یہ ایک اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس گھر کے اندر 6 7 یا 10 لوگ ہیں۔ اب
اکثر لوگ اس میں سے نکمے ہو جاتے ہیں, وہ کام کاج چھوڑ دیتے ہیں, وہ کچھ کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں. حالانکہ وہاں کیا ہے کہ ذہنی طور پر کسی بھی فرد کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بجلی کے بل کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, ایسے ہی ہے کہ تم نے یونٹ اتنے استعمال کیے, میں نے نہیں, کہ تم کماتا نہیں ہے میں کماتا ہوں, اب یہ پیسے آپ نے دینے ہیں. اچھا ایک اور بڑی وجہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ پھر وہ لوگ جو ہیں, حالانکہ یہ بیسیکلی اسی بات کو اگر تقسیم کر دیا جائے, اور بہت بڑی حویلی ہے, لوگ الگ الگ اپنی رہائش رکھے ہوئے ہیں, ان چیزوں کو ڈیوائڈ کر لیں تو وہ خوبصورت فیملی سسٹم بن سکتا ہے. لیکن جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر انحصار دوسروں پر کرنے لگتے ہیں, ایک چھت ایک ہنڈیا ایک دسترخوان, تو صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کھانے, اچھا عدم برداشت کی فضا بھی بڑی پیدا ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. خاندان سکھاتا کیا ہے, تحمل, بردباری, یہ ساری چیزیں نا جو بات ہے کہ کور ویلیوز, یہ ویلیوز ساری تو آپ کے خاندان کے اندر سکھائی جائیں گی. دیکھو نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, الولد یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ, کہ بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی مجوسی نصرانی بناتے ہیں. گویا کہ بچوں کے اندر ویلیوز جنریٹ کرنا اور ان کی ہیبٹ بنانا یہ کس کا کام ہے, یہ والدین کا ہے, یہ پہلی درسگاہ ہے. پھر وہ دیکھیں دیورانی جٹانی کے اندر جو ہے سیاست شروع ہو جاتی ہے, وہ اچھا پہن کیوں رہی ہے, اس کا شوہر اتنا کما کیوں رہا ہے, وہ دیکھو بڑی گاڑی, ہائے اللہ کپڑے آگے تو کپڑوں پہ لڑائی ہو جائے گی, اس کے بعد تو کمانے کو کچھ نہیں ہے, وہ اتنا خرچہ کر رہا ہے, وہ اتنا, تو وہ ایک الگ سلسلہ حسد کا شروع ہو جاتا ہے. اچھا پھر اولادوں پہ آ جائیے, اولادوں پہ صورتحال بڑی دوسری, یعنی سب سے بڑی جو رفٹ دو جگہوں پہ قائم ہوتی ہے. کمانے والے کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے, نہ کمانے والے کا بچہ وہ جو ہے وہ ایوریج 2500 روپے مطلب مہینے کے اسکول پہ جا رہا ہے, وہاں صورتحال سے بھی لڑائی شروع ہو جائے گی. تو دو جملوں میں کہ آئیڈیل سچویشن کیا ہے, کہ مطلب خاندان بٹے بھی نہ, تقسیم بھی نہ ہو. دین اسلام نے طریقہ بتایا کہ خاندان جو اپنی پرائیویسی قائم کرتے ہوئے جو فیملی ہے, جس طرح ہم نے بتایا کہ میاں بیوی بچے, یہ ایک الگ اپنی آئیڈینٹی قائم کریں. ٹھیک ہے, لیکن جو قرآن نے اور اسلام نے رشتے بتائے ہیں, ان رشتوں کا حق ادا کریں. واہ, ماں باپ کا, بہن بھائیوں کا, خالاؤں کا, چچوں کا, جو جو حق بتائے گئے ہیں وہ صلہ رحمی کے تحت ان حقوق کو پورا. اب میں ذرا اس بات کو یہاں چھوڑتا ہوں تھوڑا سا تشنا, اور دیکھنے سننے والوں کے لیے بھی. اب اس میں آ گئی ایک بڑی بنیادی بات کہ اگر ایسا کر لیا انڈیویجول لائف سسٹم کی تحت, تو وہ جو ماں باپ ہیں وہ اپنے جملہ بڑا خوبصورت ادا کیا تھا, جو سب کا مہمان ہوتا ہے بھوکا رہتا ہے. تو ماں باپ سب کے مہمان ہوتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں, وہ ماں باپ کہاں جائیں گے, ذرا ان پہ بات کریں گے. لیکن ذرا پہلے اپنا تھوڑا کچن کی طرف بھی چلتے ہیں. جی بتائیے منیرہ صاحبہ. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو توا چکن ہے اس کو میں نے ہلکا سا اسٹیم کیا, اور اب اس کو توے پہ میں ہلکا سا کر رہی ہوں فرائی. اور یہ اس کا جو توا چکن جو گریوی کے ساتھ ہے وہی بن چکا ہے. ساتھ میں نے اس میں اسموک کا فلیور دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کھانا بناتے ہیں تو آگ تو لگ جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اوڑ میں سے کڑاہی تک کا جو سب سفر ہے وہ سب داغ وائپ کر دیتا ہے, برائٹ سب رائٹ کر دیتا ہے. تو اس لیے ٹینشن نہیں لینی, کیونکہ برائٹ کے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی. اور جتنے بھی داغ ہیں, ہم ٹینشن دے دیتے ہیں, نہیں مطلب جتنے بھی داغ ہیں وہ سارے برائٹ وائپ کر دے گا, کیونکہ برائٹ سب رائٹ کر دے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یہ اور کیا ہو رہا ہے بتائیے. جی بس یہ میں بتانا چاہ رہی تھی. اور یہ آپ دیکھیں کہ جو میں نے فلیور دیا نا اسموک کا, وہ بہت اچھا ہے. یہ آپ دکھائیں اگر کیمرہ, تو میرا حال یہ چیز مس کرنے والی نہیں ہے. اس میں ہلکا سا میں ڈالوں گی آئل, اور یہ اس کا فلیور نکلے گا. اس کے آپ نے ہمیشہ کسی پیالی میں ڈالیں اسٹیل کی, یا پھر فوائل پیپر میں, ڈائریکٹ آپ نے اس میں اپلائی نہیں کرنا, تو فلیور آئے گا. اوکے یہ ساتھ ساتھ ٹپس بھی دے رہی ہوتی ہوں نا میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے آپ کے ٹپس کی. جی آپ کے ٹپس کے چرچے تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اس وقت چینل کے باہر رش لگا ہوا ہے لوگوں کا کہ جی بس ہمیں کسی طرح سے جو اپنا ٹپس کچھ لکھوا کے دے دیجیے منیرہ صاحبہ سے. واہ جی واہ. بار پہ ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے, اور ہمارے ساتھ بڑی زبردست اس وقت شخصیات موجود ہیں. خاص طور پہ ارشد ندیم صاحب موجود ہیں, جو کہ جیولن تھرو چیمپئن ہیں پاکستان کے, ماشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. ایک ابھی ان سے آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی, وہ ایک واقعہ بڑا زبردست آپ کے شاید کامن ویلتھ مقابلوں میں ہوا تھا. جی بالکل, اگر دیکھا جائے تو کامن ویلتھ گیمز میں بڑا دلچسپ مقابلہ تھا, اور الحمدللہ پوری پاکستانی قوم نے, اگر دیکھا جائے تو پورے ورلڈ میں
वर्ल्ड ने बड़ा इंजॉय किया है। वो ऐसे था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 6 थ्रो होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 थ्रो तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं विनर ही जा रहा था। तो इसी तरह वो कहते हैं कि ये शुरू में जो थ्रो अगर लग जाए अच्छी तो ज़्यादातर यही होता है चांस कि ये विनर है। ओके अच्छा। तो और जो पीटर था ग्रेनेडा का प्लेयर जो है, उसने 5th थ्रो जो है ना वो उसने लगाई तो वो विनर हो गए। कितने ममालिक थे उसमें? इसमें 72 ममालिक होते हैं, तो हर आदमी 6 थ्रो करता है? 6 थ्रो करता है। ये तो बड़ा लंबा तवील मुकाबला जी होता है। जी बिल्कुल ऐसे है, तकरीबन इसमें तो कोई 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। ओहो जी। ओहो अच्छा, तो फिर क्या हुआ? इसी तरह फिर जब मैंने जो 4th थ्रो तक मेरी जो थ्रो जा रही थी वो 88.0 मीटर जा रही थी। ओके। और उसने 5th थ्रो अपना की 88.64। ओके, आपको सुपरसीड कर गया वो? जी वो कर गया। तो इसी तरह उसने कहा कि मैं विनर हो गया हूँ। अगर देखा जाए तो वो गेम में दिखा रहे थे, और अक्सर ज़्यादा यही होता है कि आखिरी थ्रो तक जो है ना वो इंसान बहुत मुश्किल से पहुंचता है। जब उसने 5th थ्रो की तो वो विनर हो गया, तो उसने फिर खुशियां मनानी शुरू कर दी। और मेरी और 5th और 6th थ्रो अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी हुई थी। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं भी थी, और मेरे ख्याल में रात का वक्त था कोई 2-3 बजे का। अच्छा। मुहर्रम का महीना भी माशाल्लाह था। तो पूरी पाकिस्तान की जो लोग हैं वो सारे देख रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कर रहे थे। जब मैंने 5th थ्रो की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 90 मीटर 18 थ्रो की, तो 90.18 माशाल्लाह। उस गेम का अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड भी हो गया, और उसी थ्रो पे मैं विनर भी हुआ। और वो पूरा जो है गेम का नक्शा ही पलट गया। मतलब जो थोड़ी देर पहले खुश हो रहा था, जश्न मना रहा था, जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। वो हाय जो कर रहा था वो बाय बाय हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या बात। अच्छा, अब जरा निज़ामी साहब आइए, जनाब वाला मुद्दे की तरफ आते हैं। ये बताइए, ये जो ख़ानदान की इकाई है जी, इसमें बुनियादी तौर पे मर्द का एक बहुत अहम तरीन किरदार है। बात वो जो रुकी थी कि वही बात है कि जब एक फैमिली अलग हुई, दूसरे बच्चे को सेटल किया, तीसरे बच्चे को सेटल किया, चौथे बेटे को सेटल किया, माँ बाप कहाँ जाएंगे? बताइए ज़रा। जी, एक बात तो जुनैद साहब ये है कि घरों का एक होना या घरों का करीब होना इतना अहम नहीं है जितना दिलों का एक होना और दिलों का करीब होना अहम है। क्या अच्छा जुमला है। अब माँ बाप सबकी जिम्मेदारी है। बच्चों की तरबियत अच्छी हुई हो और वो ख़ुद कफ़ील हों और वो अलग अपने ख़ानदानों की सरबराही कर रहे हों, तो वो अपने फ़राइज़ में अगर रखें माँ बाप का ख्याल रखना, तो ये चंदा मुश्किल नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं फ़र्ज़ करूं कि जी मेरा भाई या दूसरा या दूसरी फैमिली या तीसरी फैमिली ज़्यादा केयर कर लेगी, मैं अपने हिस्से का काम ना करूं और सारे ही यही करते रहें, तो माँ बाप तो नज़रअंदाज हो जाएंगे। फिर प्रॉब्लम वहाँ से मसला शुरू हो जाएगा। बाकी एक मसला ये भी है, माँ बाप भी, उन्हें भी थोड़ी सी वुसअत नज़र इख्तियार करनी चाहिए। अच्छा, वो इस एतबार से बहुत सारे माँ बाप की, हमारा जो है ना जनूबी एशिया का कल्चर, उसमें यह है कि आम तौर पर माँ बाप हिस्से में आ जाते हैं सबसे छोटे बच्चों के। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। हाँ जी, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई जी, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में आम तौर पर ये होता है। अच्छा, उसमें भी दोनों का फ़ायदा होता है। एक ये कि ज़ाहिर है उसने माँ बाप के साथ वक्त कम गुजारा होता है, तो वो ज़्यादा तरबियत उसको हासिल हो सकती है। दूसरा ये कि माँ बाप के अगर कुछ वसाइल हैं तो वो भी उस छोटे बच्चे के हिस्से में ज़रा ज़्यादा आ जाए वक्ती तौर पर, क्योंकि बड़े तो मैच्योर हो चुके हैं और अपना कमा रहे हैं। माँ बाप को जल्द अज जल्द आज़ाद करना चाहिए, बच्चों को खुद कफ़ील करना चाहिए। अच्छा, ये इस सिलसिले में अगर वो बहुत ही वुसअत कल्ब का मुजाहरा करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनको इसका अच्छा फल मिलेगा। बच्चे भी जब आज़ाद हो जाएंगे और अपना घर बना लेंगे और ज़िम्मेदार होंगे, तो उन्हें ये एहसास ज़िम्मेदारी उनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि हमारे माँ बाप ने हमें बर वक्त सपोर्ट किया। अच्छा, एक आर्गुमेंट ये कि बच्चों के बच्चे जब हो जाते हैं जी, हमारे यहाँ कल्चर ये कि अमूमन जो है वो अपना पोता पोती जो है वो दादा दादी के ही मतलब साए में पलते हैं और उनकी तरबियत एक्चुअली दादा दादी कर रहे होते हैं। बज़ाहिर तो उनके सारे वालिदैन उनके बच्चे होते हैं, लेकिन तरबियत जो असल में वो कर रहे होते हैं। तो वो एक जो गैप है वो आप नहीं समझते, जनरेशन गैप आएगा? बिल्कुल जनरेशन गैप आएगा और आ चुका हुआ है। और दिलचस्प बात ये है कि मगरिब में ये गैप नहीं है। अजीब व गरीब बात है। वो क्यों? वो इसलिए कि माँ और बाप जो हैं वो दोनों जॉब कर रहे हैं। तो जाहिर है या तो वो दादा दादी के पास रहेंगे बच्चे, मगरिब में तो आपको पता है कि जैसे तैसे भी नहीं है, जैसे तैसे भी। और दिलचस्प बात ये है, कुछ मुल्कों में जैसे मसलन जापान में और चीन में वो ये है कि अगर बच्चा पैदा हुआ है
تو میاں بیوی سے کسی ایک نے ہر حال میں جاب چھوڑ کے رہنا ہے گھر میں جب تک بچہ اسکول گوئنگ نہیں ہو جاتا. صحیح. لیکن جو تربیت کا عمل ہے وہ دادا دادی اور سچ ہی ہے دادا دادی اور نانا نانی سے جو حاصل ہوتا ہے نا اس کی کوئی کمی پوری ہم نہیں کر سکتے. مطلب پارٹ آف اسلام میں اس بات بالکل کر رہا ہوں, سمجھے آپ کی نارمز اور کلچرز کے حوالے سے. بات یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں ایک بنت ویری فرسٹ ڈے سے ہوئی ہے, اور ہم اپنے فور فادر سے دیکھتے ہیں کہ یہ پوری نسلیں جو ہیں بڑوں کے سائے میں چلتی ہیں. آج آپ کو یہ آ کے بتایا جا رہا ہے صاحب کہ آپ کو بغاوت کرنی ہے, ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے. یہ صورتحال تو کچھ مطلب عجیب بہت عجیب ہے. بلکہ بعض اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا. اب بہت سارے اسلامی تنظیمیں ایسی ہیں, یہ صحیح ہے کہ جی بیوی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ شوہر کے کھانا بنائے اور وہ سارا کرے, اس طرح کے بہت سارے معاملات نہیں ہیں, یعنی یہ عرف کا حصہ ہے, یہ بیوی کے بنیادی فرائض میں نہیں ہے. ساس سسر کی خدمت نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب اگر اس کو یوں بنا دیا جائے کہ یہ تقریباً حرام ہے ہمارے لیے, تو یہ بہت عجیب و غریب نہیں ہو جائے گا؟ ایک خاتون ہے تو وہ کہے جی کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اپنے سسر یا ساس کی کسی بھی نوعیت کی کوئی خدمت کروں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھ پر یہ لازم نہیں کیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت ہی خرابی پیدا ہوگی, اور اس کا حل یہ ہوگا کہ وہ جو کپل ہے وہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرے. اور بات یہ ہے کہ اگر وہ مثال کے طور پہ خدمت کر بھی لیتی ہے جی تو بابا بات یہ ہے کہ مقصد کیا ہے, جنت ہی میں جانا ہے نا. تو وہ جو کسی کی خدمت کر لو گی, یوں سمجھ کے کر لو کہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت نہیں کر رہی ہو, اپنے والدین کی خدمت کر رہی ہو. جی ہاں, نتیجہ تو وہی ملے گا. جی آپ فرمائیے, آپ فرمائیے. نہیں میں اجازت دو بغدادی صاحب. ہاں ضرور. اچھا بغدادی صاحب یہ بتائیے, مرد کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ گھر میں اگر مسائل جنم لے لیتے ہیں اور لیٹ سپوز اگر کوئی صورتحال ایسی بگڑ جاتی ہے, اس میں مرد کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے. جنید صاحب میں اس کو ویسے کلوز بھی اسی کے ساتھ ہی کر دوں گا. مرد کا تو ظاہری بات ہے گھر کا سربراہ ہے, کیونکہ اس طرح شروع میں بات ہو بھی گئی, اور ابھی الرجال قوامون علی النساء, میں اسی پہ آ رہا تھا. قوام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ دار زیادہ ہے, اس کی رسپانسبلٹیز اب بڑھ چکی ہیں. وہ اپنے گھر کا حکمران ہے, بچوں کی تعلیم کا خیال بھی اس کو رکھنا ہے, گھر کو جوائنٹ بھی اس نے رکھنا ہے, گھر کے اندر خوشگوار ماحول بھی اس نے پیدا کرنا ہے, بچوں کے اندر ویلیوز بھی اس نے لانی ہیں. اور اس کے اوپر میں ایک دلیل دوں گا کہ جو شروع میں بھی نظامی صاحب نے بات کی تھی, اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہماری نظر جب اس خاندان کو ہم جوڑتے ہیں نا, عقائد بنتی ہے شروع میں دو افراد کو ملا کر, اس وقت ہماری نظر جہیز پر اور دیگر چیزوں پہ ہوتی ہے. اسلام نے جو اس کا طریقہ کار دیا ہے نا, وہ دیا ہے کہ جو ویلیوز والی لیڈی ہے اس کو ترجیح دیں, اقدار والی عورت ترجیح یہ ہے. اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر میں ڈائریکٹ اگر آپ کو دلیل دے دوں کہ جب آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سال کے بعد شادی کرنا چاہیے تو اپنے بھائی عقیل سے یہ ایک فرمایا کہ انظر لی امرأۃ قد ولدتها الفحولۃ من العرب, میرے لیے ایک ایسی عورت کا انتخاب کرو جس کو کسی بہادر عورت نے جنم دیا ہو. یعنی میری بیوی ایسی عورت ہوگی کہ جس کی ماں بھی عرب کی کوئی بہادر عورت ہوگی. پھر کیا ہے کہ وہ تاکہ میرے لیے کوئی شاہ سوار پیدا کرے, اور یہ حضرت عباس علمدار کی والدہ تھی. مطلب سلام اللہ علیہ. جی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ گھر کے اندر جو تعلیم کی بنیادی چیز ہے نا, وہ ماں نے اور باپ نے دینی ہے. اب ایک چھوٹا سا اگر پسند کریں تو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. ایک بہت بڑے, سر آپ کی تو ہر بات ہم پسند کرتے ہیں, ایک بہت بڑے ماہر نفسیات تھے, ماہر نفسیات اور ماہر تعلیم. ان کے پاس میں بیٹھا تھا اور گفتگو کسی ٹاپک پہ شروع ہوئی. میں پاکستان سے پھر چھوڑ کے جانا چاہ رہا تھا باہر. اس وقت میرا بچہ کو 2-2.5 سال کی ایج. اچھا. تو انہوں نے یعنی اینڈ پہ ایک جملہ کہا. میں نے پوچھا کہ پاکستانی سوسائٹی نیگیٹو ہے, نیگیٹو بیسڈ ہم سیٹ ہوئے ہیں, ہر بات کو ہم شروع ہی کریں گے تو نیگیٹو سے شروع کریں گے. میں نے کہا یہ بندہ نیگیٹو کب بنتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ جب بچہ اپنی ماں کا دودھ یعنی آغاز کرتا ہے پہلے مہینے سے وہ نیگیٹو بننا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو میں ایک دلیل دیتا ہوں کہ بچہ ماں نے اٹھایا ہوا ہے, باپ اگر ماں کے ساتھ زور کے ساتھ بولے تو بچہ ایک دم سے کانپ کے ماں کے سینے کے ساتھ چمٹ جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ بچہ باپ کے مقابلے میں اس وقت نیگیٹو ہو رہا ہے کہ میری دنیا کی پسندیدہ اور محبوب ترین ہستی کے سامنے کوئی اونچا بولا ہے, بالکل نیگیٹو ہونا شروع ہو گیا. اب آپ اس سے لے لیں سر, گھروں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو بچے نیگیٹو ہوتے ہیں. یہ تو آپ بات کر رہے ہیں بچے کی ولادت کی بات نا. بات یہ بچہ جب پیٹ کے اندر ہے اور ماں جو کر رہی ہے اس کے اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بڑا کام ڈاؤن رکھا جائے اور اس سے کہا جائے کہ ذکر و اذکار میں لگی رہے اور اس کو اچھی خوراک دی جائے. اچھا اب آ جائیے ذرا ایک اور سوال کی طرف. ایک عورت ہے, وہ گھر میں بہو بن کے آئی ہے, اس عورت کو جو ہے وہ ساس بھی دیکھ رہی ہے, وہ دور بیٹھی ہوئی ہے, مطلب اس کو جو ہے نگاہوں سے دیکھ رہی ہے, بڑی گھور کے دیکھ رہی ہے, میرا کام نہیں کر رہی. سسر بھی آواز لگا رہا ہے کہ بہو میرے لیے یہ لے کر آ جاؤ.
اچھا پیچھے جو نند بیٹھی ہوئی ہے وہ ایکچولی کردار ہوتا ہے نا, شطرنج کا ایک کردار ہوتا ہے نا, وہ ایک خاص کردار جو ہے وہ شطرنج کی بساط کے اوپر ادا کرتی ہے. وہ کبھی ادھر جاتی ہے, مطلب گھوڑے کی صورت میں 2.5 گز چل کے, کبھی ادھر جاتی ہے, وہ مختلف کام کر رہی ہوتی ہے وہ. اچھا وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ صحیح کام نہیں کر رہی. صحیح. تو ایک عورت کو جو پنگ پونگ بال بنا کر باقاعدہ پورے گھر کے اندر جو ہے وہ ادھر ادھر رگڑا جاتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ زہیر صاحب کیونکہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں, صبح شام اس طرح کے واقعات ہمیں نپٹانے بھی پڑتے ہیں. یہ اصل یہ ہے کہ اگر ہر کوئی گھر میں لانے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ لے تو یقین جانے یہ مسائل سر وہ تو ہے بات. کیوں کیا شریعت لاگو کرتی ہے یہ نند کا کام, سسر کا کام, ساس کا کام, اور نہ بائے ہوک اور بائے کروک کرواتے ہیں. اگر وہ منع کر دے یہ تو بدتمیز ہے, بد تہذیب ہے. اس کی ماں نے تربیت کیا کی ہے, اس کو کچھ سکھایا نہیں ہے. جس عورت کو آپ بیاہ کے گھر میں لاتے ہیں اس کا نانو نفقہ یہ مرد کے اوپر لازم ہے. عورت کا گھر کے کام کاج کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اگر وہ کہیں باہر جاب بھی کرتی ہے تو وہ جو پیسہ لے کر آتی ہے اس کے اوپر خاوند کا حق نہیں ہے کہ یہ خرچ کرے. یہ عورت کا ذاتی مال ہے, وہ خاوند اتنا فارغ آدمی ہے. لیکن اس میں ایک بات بتاؤں سر, ایک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے. کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا اور سیدنا امام علی رضی اللہ عنہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور تھا کہ کام کاج ہمارے کیسے کرنے ہیں, کہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے اور بیلنس رکھنا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم فرمائی اور فرمایا کہ گھر کے کام کاج سیدہ فاطمہ الزہرا فرمائیں گی اور باہر کے کام جو ذمہ داری ہے وہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے. اب اندازہ کریں سیدہ فرماتی ہے کہ مجھے اس تقسیم کے اوپر اتنی خوشی ہوئی کہ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا. بلکہ ایک اور بات دیکھ, اب چونکہ بات آپ نے نکال دی ہے, حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا, میری آل اولاد ان پر قربان ہو جائے, وہ تو جن کو میرے سرکار اپنی ماں کے بعد ماں فرمائیں, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. کہ جب آپ بہو بنا کر لاتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو, تو مولا کائنات اپنی والدہ کی خدمت کے لیے آپ کو فرماتے ہیں اور آپ ان کی خدمت کرتی ہیں. یہ بھی ہماری نارمز ہیں صاحب. اچھا یہ بھی ہماری اسلامک نارمز. یہ سر نا یہی گیو اینڈ ٹیک ہے نا کہ آج اگر بہو اپنی ساس یا اپنے باقی جو بڑے ہیں ان کی خدمت کرے گی تو کل آنے والے بھی اس کی خدمت کریں گے. بات یہ ہے بالکل, یہ سسٹم آف جسٹس ہے اللہ کا, جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کے ساتھ. بالکل وہی بات ہے نا کہ آج آپ بہو ہو, کل آپ کو ساس بننا ہے, کل آپ ساس تھی آج آپ بہو, مطلب تو یہ تو نظام ہے قدرت کا. اچھا جی ذرا آئیے منیرہ صاحبہ, کہاں تک آپ کا مشن پاسبل میرا پہنچا؟ مشن ہو گیا کمپلیٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے. اس کو میں نے گرل کر کے بھی بنایا ہے ایک پلیٹر, اور ایک پلیٹر کو میں نے سٹیم کر کے بنایا ہے. دونوں میں یہ فرق ہے کہ اس میں آئل لیس ہے اور اس میں گریوی کے ساتھ ہے, تاکہ آپ روٹی کے ساتھ کھانا چاہے ویسے بھی کھا سکتے ہیں. اور بڑی اتھینٹک سی ریسپی, جیسے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ ایزیلی اس کو بنا سکیں. اور ڈیزرٹ بھی ہمارا ریڈی ہے اور ساتھ میں ڈرنک ہے وہ بھی ریڈی ہے. واہ, اور کچھ آپ نے بتانا ہے؟ بس میں یہ کہوں گی کہ آپ جب اس کو بنائیں تو آپ اس کو چاہیں تو فریز بھی کر سکتے ہیں, اور اگر چاہیں تو آپ اس کو ریڈی ٹو کوک کھا بھی سکتے ہیں. گڈ ہو گیا. ناظرین آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں مفتی فاروق القادری صاحب کی خوبصورت سی آواز میں قصیدہ غوثی آپ کو سنواتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ نظامی صاحب ہم سب کے لیے دعا کریں گے. قصیدہ غوثی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان.
أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسال الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي. أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبل لي ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین، رحمت کے اس عشرے میں ہمیں اس کی برکات سے نواز. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں رحمت سے، مغفرت سے اور نجات دوزخ سے محروم نہ فرما. یا الہ العالمین، ہمارے گھروں کو راحت کا، رحمت کا، شفقت کا، محبت کا، اخلاق اور کردار کا گہوارہ بنا دے. پروردگار عالم، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. خداوند کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. دونوں جہانوں میں سر بلند فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے قومی تشخص کو سلامت فرما. نظریہ پاکستان کی حفاظت فرما. یہ ملک جن مقاصد کے لیے بنا ہے اس میں اس ملک کو کامیاب فرما. یا الہ العالمین، ہمارے بزرگوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما. چھوٹوں کو بڑوں کے احترام کی توفیق عطا فرما. دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دے.
زوجین کو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض سے آگاہی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، رحمت کا عشرہ ہمارے درمیان سے بس اب کچھ لمحوں میں جدا ہونا چاہتا ہے۔ مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، رخصت کیجئے اس کو راضی کر کے، اور دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی امت پر، پاکستان پر، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ رات 2 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔